نحمد الذي لا إله إلا هو ونصلي على عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وعلى كل من اتبعه من الصحابة ومن بعدهم إلى يوم القيامة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق اللہ العظیم. انتہائی قابل قدر میرے معزز نمازی حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الزلزال کی آخری دو آیات میں فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ قیامت والے دن جب انسانوں کو اپنے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا تو پیش کرنے کا مقصد کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ انسانوں کو ان کے اعمال دکھائے جائے کہ انہوں نے دنیا میں کیا کیا. تو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس بندے نے دنیا میں ایک ذرہ برابر نیکی کی ہوگی، اللہ نے فرمایا وہ اس کو دکھائی جائے گی، وہ ضرور اسے دیکھے گا قیامت والے. اور فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے دنیا میں ایک ذرہ برابر گناہ کیا، فرمایا وہ بھی دیکھے گا. عزیزان محترم، انسان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، بھیجنے کا مقصد بھی بتا دیا قرآن میں، پیدا کرنے کا مقصد بھی بتا دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. فرمایا میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. انسان کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد اپنی عبادت کروانا تھی سے، تاکہ یہ دنیا میں جا کے اللہ کی عبادت کرے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ انسان کا امتحان لینا تھا، اسی لیے دنیا میں قدم قدم پہ نیکی کے بھی ہمیں ذرائع میسر آتے ہیں اور قدم قدم پہ گناہ بھی ہمیں نظر آتے ہیں. اگر ایک طرف آپ نظر دوڑائیں گے دنیا میں تو آپ کو نیکیوں کا ایک سمندر نظر آئے گا، نمازیں ہیں، تلاوت ہے، روزے ہیں، زکوٰۃ، ذکر و اذکار. اور دوسری طرف اگر آپ نظر دوڑائیں تو گناہوں کا ایک سمندر انسان کو نظر آتا ہے. زناکاری ہے، حرام خوری ہے، غیبتیں ہیں، برائیاں ہی برائیاں ہیں. دنیا کو بنایا اسی طرح گیا ہے اور انسان کو اس دنیا میں چھوڑ دیا گیا تاکہ اسے آزمایا جا سکے، تاکہ اسے دیکھا جا سکے کہ یہ کون سا راستہ اپناتا ہے، یہ کس طرف بڑھتا ہے. اب جو لوگ دل میں تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں اور نیکی کا شوق رکھتے ہیں، نیکی کا جذبہ رکھتے ہیں، تو اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ایسے لوگوں کے لیے ہم نیکی کا راستہ آسان بنا دیتے ہیں. اس کے اس جذبے کی وجہ سے، اس تقوی کی وجہ سے، اس شوق کی وجہ سے نیکی کے راستے اس کے لیے آسان ہوتے جاتے ہیں، خود اسباب بنتے جاتے ہیں اس کے لیے. اس کے لیے نماز پڑھنا بھی آسان، اس کے لیے تلاوت بھی آسان. اللہ اس کے لیے راستے کھولتے ہیں نیکی کے. لیکن جو بندہ گناہ کی طرف بڑھتا ہے، گناہ پسند کرتا ہے اور تقوی سے منہ موڑتا ہے، اللہ سے منہ موڑتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى،
ایسے لوگوں کے لیے پھر ہم گناہ کے راستے آسان بنا دیتے ہیں، گناہ کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کئی لوگ اس طرح ہے اس معاشرے میں، قتل کرنا ان کو ایک مذاق لگتا ہے، کسی کا قتل کرنا، روزانہ کی بنیاد پہ قتل کر رہے ہیں۔ زنا ان کو ایک مذاق لگتا ہے کہ زنا بھی کوئی گناہ ہے کیا؟ حرام خوری ان کو گناہ ہی نہیں لگتا ہے، مطلب کہ انسان حرام مال کا ہے یہ کوئی گناہ ہے؟ یعنی ان کے لیے گناہ کے راستے آسان ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ گناہ پہ گناہ گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں اور ان کو احساس تک نہیں ہوتا۔ عزیزان محترم، لیکن انسان نیکی کرے یا گناہ کرے، وہ ہرگز اس بات سے غافل نہ ہو کہ میری یہ نیکیاں رائگاں جا رہی ہے یا میرے گناہوں پہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ گناہ چاہے چھوٹے سے چھوٹا کیوں نہ ہو، اور نیکی چاہے چھوٹی سے چھوٹی کیوں نہ ہو، میرے اور آپ کی نظر میں تو یہ چھوٹی نیکی ہوگی، لیکن اللہ کے ہاں کیا پتہ وہی نیکی ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اسی لیے کوئی نیکی اس وجہ سے نہیں چھوڑنی چاہیے کہ یہ تو چھوٹی سی نیکی ہے، انسان کے اندر تڑپ ہونی چاہیے نیک کام کرنے کی، کوئی نیکی وہ ہاتھ سے جانے نہ دے، کوئی نیکی کا کام اس کو موقع ملے کر گزرے، وہ نہیں جانتا، اسے نہیں پتا، کیا پتا یہی نیکی میری بخشش کا اور میری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اور عزیزان محترم، کبھی کوئی گناہ اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، اس وجہ سے کبھی کوئی گناہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، یہ تو صغیرہ گناہ ہے۔ عزیزان محترم، یہ ہم نے اپنے حساب سے بنائے ہوئے صغیرہ اور کبیرہ گناہ۔ بعض علماء تو یہ لکھتے ہیں کہ کوئی گناہ صغیرہ ہوتا ہی نہیں ہے، ہر گناہ اپنے سے چھوٹے گناہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے کوئی گناہ اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ یہ تو صغیرہ گناہ ہے، خیر ہے، یہ کیا پتہ وہی گناہ ہماری پکڑ کا ذریعہ بن جائے، اور جس نیکی کو ہم نے چھوٹا سمجھ کے چھوڑ دیا تھا، کیا پتہ اسی میں ہماری نجات ہو جاتی۔ اسی لیے بخاری شریف میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کی خاتون تھی، بدکار خاتون تھی، بدکاری میں وہ زندگی گزار رہی تھی، گناہوں کے دلدل میں گویا کہ وہ پسی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دفعہ وہ راستے سے گزر رہی تھی، اسے کنویں کے کنارے پہ ایک پیاسا کتا نظر آیا، وہ پیاسا تھا، کنویں کے کنارے کھڑا ہے پانی پینے کے لیے، لیکن پانی نہیں پی سکتا۔ اس عورت کو اس پہ ترس آیا، رحم آیا۔ حدیث میں آتا ہے اس نے اپنا موزہ نکالا، جو چمڑے کا موزہ ہوتا ہے، وہ نکالا اور اسے کنویں میں نیچے کیا، پانی نکال کے کتے کو پلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عمل کی وجہ سے اس کی بخشش ہو گئی اللہ کی۔ اور ایک اور عورت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ خاتون تھی، اس نے اپنے گھر میں ایک بلی کو قید کر رکھا تھا، اور قید کیا ہوا تھا، نہ اسے کھانے کے لیے کچھ دے رہی تھی، نہ پینے کے لیے کچھ دے رہی تھی، نہ اسے قید سے آزاد کر رہی تھی کہ وہ باہر جا کے خود کا پی لے۔ اسی طرح بلی کو، اب ایک جانور ہے بلی، لیکن اس کو قید میں رکھا اور ظلم کر کے اسے مار دیا، اس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلی گئی۔ تو عزیزان محترم، اگر بظاہر دیکھا جائے ہماری آنکھ سے تو ہم کہیں گے یہ تو ایک چھوٹی سی نیکی کر دی اس خاتون نے جو بد کردار تھی حدیث کے مطابق، لیکن اللہ نے اسی نیکی کی وجہ سے اس کی مغفرت فرمائی۔ اور ایک گناہ جو بظاہر ایک چھوٹا نظر آنے والا گناہ ہے، لیکن اس کی وجہ سے وہ عورت جہنم میں ڈال دی گئی۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ،
دنیا میں انسان ذرہ برابر اگر نیکی کا کام کرے گا، ذرہ کیا ہوتا ہے؟ علماء نے ذرے کی تشریح کی، جو سورج کی کرنوں میں ہمیں نظر آ رہے تھے چھوٹے چھوٹے ذرات، اگر بندہ دیکھے، فرمائے اسے ذرہ کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر اتنی بھی کوئی نیکی کرے گا، اللہ فرماتے ہیں وہ ضرور اس انسان کو نظر آئے گی، اس کے نام اعمال میں وہ لکھ لی جاتی ہے، اور وہ قیامت والے دن اسے دیکھے گا۔ اور فرمائے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ایک ذرہ برابر گناہ بھی کرے گا، جیسے ہم چلتے پھرتے کسی کو گالی دے دی، کسی کی غیبت کر دی، کسی کا یہ کر دیا، کسی کو تکلیف دے دی، کسی کو مار دیا، ہم تو اسے گناہ بھی نہیں سمجھتے، اور دن میں ہم سینکڑوں گناہ اس طرح کر کے چلے جاتے۔ فرمائے یہ سب گناہ اس کے نام اعمال میں لکھے جائیں گے۔ اور انسان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کی حالت یہ ہوگی قیامت والے، کیونکہ وہ پرواہ نہیں ہے نا۔ میں نے آپ سے کیا کہا، کئی گناہ ہم کر رہے ہوتے، پرواہ نہیں ہوتی، ہم سمجھتے نہیں گناہ، کڑے کڑے 2 منٹ کسی کی غیبت کر دی خواہ مخواہ، چلتے چلتے راستے میں کسی کو گالی دے دی، چلتے چلتے کسی کو تکلیف دے دی، اذیت دے دی، اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتے کہ ہم گناہ کرتے جا رہے ہیں۔ لیکن جب کل قیامت والے دن انسان کے سامنے اس کا نام اعمال پیش ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، کہ قیامت والے دن جب انسان کے سامنے اس کا نام اعمال پیش ہوگا تو جو مجرم ہوں گے، جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے، تو وہ ڈر رہے ہوں گے نام اعمال کو دیکھ کر۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اور کہیں گے کہ اس نام اعمال کو کیا ہو گیا ہے، لا يغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو ہمارا نہ کوئی چھوٹا جرم چھوڑا ہے نہ بڑا جرم، ہر چیز اس کے اندر آ گئی۔ اور فرمایا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا ہوگا، اللہ فرماتے سب سامنے آ جائے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ انسان کا ایک ایک عمل اس کے نام اعمال میں، صغیرۃ ولا کبیرہ، حدیث قرآن میں آتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا کوئی گناہ کیا ہو، چھوٹے سے چھوٹا اس نے کوئی برائی کی ہو، سب نام اعمال کے اندر لکھے جائیں، اور انسان کے سامنے یہ سب پیش ہوگا، اور انسان دیکھ کے پھر پکار اٹھے گا کہ یہ کیا، اسے تو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے تھے، یہ بھی اس کے اندر لکھا ہوں۔ تو عزیزان محترم، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کوئی گناہ اس وجہ سے نہ کرے کہ یہ چھوٹا گناہ ہے۔ ہم آئے دن اپنی زندگیوں میں صبح شام اس طرح کئی گناہ، ایسے گناہ جس کے بارے میں علماء فرماتے بے لذت گناہ۔ بے لذت گناہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک تو وہ گناہ کہ انسان کرے اور انسان کو کوئی مزہ آئے، لذت آئے، یہ تو وہ گناہ ہے بے لذت جس میں کوئی لذت بھی نہیں۔ ایک بندے کی غیبت کر کے مجھے کیا ملے گا؟ ایک بندے کو تکلیف دے کے مجھے کیا ملے گا؟ ایک بندے کو گالی دے کے مجھے کیا لذت ملے گی؟ یعنی مجھے کوئی فائدہ بھی نہیں ہو رہا ہے، اور خواہ مخواہ اپنے نام اعمال کو میں خراب کروں۔ اس طرح کے سینکڑوں گناہ جو ہم صبح شام کرتے جاتے ہیں، اور یہ خیال تک نہیں کرتے کہ ہم سے کتنے گناہ ہو رہے صبح شام۔ اسے ختم کرنے کی ضرورت ہے، ایسے گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہی گناہ ہوتے ہیں حدیث کے مطابق انسان کے دعاؤں کے قبول ہونے میں جو بڑی رکاوٹ ہے، وہ یہ گناہ ہے۔ اکثر لوگ دعائیں مانگتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری دعا نہیں قبول ہو رہی، تو یہ گناہ اصل میں دعاؤں کے قبولیت سے رکاوٹ بنتے ہیں۔ اور کئی نعمتیں جو انسان کو ملنے والی ہوتی ہے اس کی زندگی میں، لیکن اس کے گناہ رکاوٹ بن جاتے ہیں ان نعمتوں کی، اور انسان پھر پریشان ہوتا ہے کہ یار اتنی دعائیں مانگ رہے ہیں، اتنی دعائیں، لیکن قبول نہیں ہو رہی۔ اصل میں ہمارے وہ گناہ ہمارے دعاؤں کے قبول ہونے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اور اس کے برخلاف اگر نیکی کا فلسفہ دیکھا جائے، عزیزان محترم، نیکی ہمارے نظر میں تو چھوٹی بڑی ہوگی، لیکن میں نے آپ سے کہا کہ کیا پتہ وہ نیکی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اور نیکی کے کاموں میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ آخرت میں تو فائدہ ہے ہی ہے، ہماری نیکی ہمیں دنیا میں بھی فائدہ پہنچاتی ہے۔
اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ صدقات دینے سے انسان کی بلائیں ٹلتی ہے، مصیبتیں ٹلتی ہیں۔ یعنی ایک بندہ صدقہ دے رہا ہے، آخرت کے لیے تو جمع ہو گیا، ذخیرہ ہو گیا، ثواب مل گیا، دنیا میں بھی اس پہ کئی بیماریاں ٹل گئی، کئی مصیبتیں جو اس پہ آنے والی تھی، کئی بیماریاں جو اس پہ آنے والی تھی، اس صدقے کی برکت سے اللہ نے اسے دور کر دی۔ یہ اس کے نقد فائدے ہیں۔ اس بارے میں ایک مشہور واقعہ ہے، شاید آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا، بخاری شریف کی حدیث ہے باقاعدہ، جس میں بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا قصہ آتا ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے بخاری شریف کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے 3 آدمی تھے، اور ایک دفعہ وہ کسی غار میں پھنس گئے، چلے گئے تھے کام کے لیے، اور رات کو بارش شروع ہو گئی۔ حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، آنے میں دیر ہو گئی، یہ لوگ کسی غار میں تینوں جا کے بیٹھ گئے کہ چلو ابھی بارش ہے، تیز بارش ہے، بارش تھم جائے گی، ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ لیکن ایک مصیبت ان پہ آ گئی کہ ایک چٹان آ کے اس غار کے منہ پہ آ کے گر گئی، اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب زور تو لگا نہیں سکتے اتنا کہ وہ چٹان کو ہٹا دے۔ تینوں ساتھی اندر بیٹھے ہوئے ہیں، پریشان ہے، کیا کرے، موت ہے، اور کیا ہے، موت کے کنویں میں چلے گئے۔ ان تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اور دعا اس طرح مانگیں گے کہ ہم میں سے جس نے کوئی اپنی نیکی یاد کرے گا دعا میں جو ہم نے کی ہوگی، اور اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ اس نیکی کے برکت سے ہماری یہ مصیبت دور کر دے۔ یہ صحیح حدیث ہے بخاری شریف کی، کوئی فرضی واقعہ نہیں ہے۔ تو ایک ساتھی نے دعا شروع کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اس نے کہا کہ اے اللہ، آپ کو پتہ ہے میری عادت ہے، میں روزانہ جب رات کو گھر لوٹتا ہوں تو میرے بچے بھوک کی وجہ سے انتظار میں ہوتے ہیں۔ میں جب جاتا ہوں روزانہ تو سب سے پہلے دودھ لے جا کے اپنے والدین کو پیش کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو دیتا ہوں۔ ایک رات ایسا ہوا کہ میں گھر گیا تو میرے والدین انتظار کرتے کرتے سو گئے تھے۔ میں دودھ لے کے ان کے سرانے کھڑا رہا، میرے بچے بھوک کی وجہ سے انتظار میں تھے، لیکن میں کھڑا رہا۔ جب صبح میرے والدین جاگے تو میں نے پہلے والدین کو دودھ پیش کیا اور اس کے بعد اپنے بچوں کو۔ اے اللہ، یہ کام میں نے صرف آپ کی رضا کے لیے کیا، اس عمل کی وجہ سے، نیک عمل کی وجہ سے یہ مصیبت ہم سے دور فرما دے۔ حدیث میں آتے کہ چٹان ذرا سے اپنی جگہ سے سرکتے۔ پھر دوسرے ساتھی نے دعا شروع کی، فرمایا اے اللہ، میرے پاس لوگ کام کرتے تھے، مزدور ہوتے تھے، ٹھیکیدار ہوگا مثلا، جیسے آج کل ہمارے یہاں عرف میں ٹھیکیدار کہتے ہیں۔ ایک مزدور میرے پاس کام کرتا تھا، وہ کام کر کے اپنی مزدوری لیے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری کو سنبھال کے رکھا، اور انہی پیسوں سے میں نے بکریاں، جانور خریدے، اور پھر ان کو پالا پوسا، بڑا کیا، ان کی نسل ہو گئی، کافی جانور بڑھ گئے۔ کچھ عرصے بعد وہ بندہ میرے پاس آ گیا کہ میری مزدوری دے دو۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ لے جاؤ، یہ سارے جانور آپ کے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یار میرے ساتھ مذاق نہیں کرو، میں اپنی مزدوری مانگنے آیا ہوں، آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو۔ میں نے اس سے کہا یہ آپ کے، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ آپ کے۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ میں نے آپ کے پیسوں سے یہ جانور خریدے، اور یہ ان کی نسل بڑھ گئی، اور یہ سب لے جایا۔ اور وہ بڑا خوش ہو گیا، اے اللہ، یہ کام میں نے خالص آپ کی رضا کے لیے کیا، اس کے صدقے یہ مصیبت ہم سے دور کر دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ چٹان ذرا اور سرک۔ پھر تیسرے آدمی نے دعا شروع کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور کہا کہ اے اللہ، ایک دفعہ ایسا ہوا، ایک خاتون تھی، بد کردار تھی، وہ پیسے لے گئے کہ لوگ اس سے بدکاری کرتے تھے۔ میں بھی ایک دفعہ اس کے پاس چلا گیا، اور جب میں اس کے قریب گیا، اس عورت نے مجھ سے ایک جملہ کہا، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اور میں اسی وقت وہاں سے اٹھا، اور صرف آپ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے میں وہ کام بدکاری چھوڑ کے وہاں سے چلا گیا، اور یہ کام میں نے صرف آپ کی رضا کے لیے کیا، اس کے صدقے اللہ یہ مصیبت ہم سے ٹال دے۔ حدیث میں آتے وہ چٹان اپنے جگہ سے سرک گئی، راستہ کھل گیا، اور یہ تینوں اس غار سے نکل گیا۔ عزیزان محترم،
واقعے کا مقصد اس میں ہمارے لیے سبق ہے. یہ جو واقعات آتے ہیں قرآن میں احادیث میں یہ صرف قصے کہانیاں نہیں ہیں، اس میں ہمارے لیے بڑی عبرت ہے اور سبق ہے کہ نیکی جو ہوتی ہے انسان کی آخرت کے لیے تو وہ ذخیرہ بن جاتی ہے، اس کا ثواب آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ نیکیاں انسان کے لیے دنیا میں بھی قدم قدم پہ اس کے لیے جو ہے نا فائدہ پہنچاتی. کئی ایسی بیماریاں، کئی ایسی مصیبتیں جو آنے والی ہوتی انسان کے نیک اعمال کی وجہ سے وہ رک جاتی. اور گناہ یہ انسان کے نعمتوں میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، انسان کے دعاؤں کے قبول ہونے میں یہ گناہ رکاوٹ بن جاتے. کئی ایسے نعمتیں، کئی ایسی دعائیں جو ہمیں چیز ملنے والی ہوتی ہے لیکن ہمارے یہ گناہ اس میں رکاوٹ بن جاتے. اسی لیے عزیزان محترم انسان کو اپنے دل میں خیر کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے، نیکی کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی نیکی کا کام اس کے ہاتھ سے نہ چھوٹے، اور یہ خیال دل سے نکال دے کہ یہ چھوٹی نیکی ہے یا یہ بڑی نیکی ہے. نیکی نیکی ہوتی ہے عزیزان محترم. اور کوئی گناہ انسان اس لیے نہ کرے کہ یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، یہ صغیرہ گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے. عزیزان محترم کون سا گناہ ہماری پکڑ کا ذریعہ بن جائے. اسی لیے انسان حتی الامکان خود کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے، کیونکہ یہ گناہ ہماری زندگی میں بیماریاں لے کے آتے ہیں، تکالیف لے کے آتے ہیں، مصیبتیں لے کے آتے ہیں، اور پھر ہم پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. در حقیقت وہ ہمارے گناہوں کی پکڑ ہوتی ہے. آخرت کی پکڑ الگ ہے، لیکن یہ اس کی نقد سزا جو ہمیں دنیا میں ملی. لہٰذا دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.